ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ لوگ چاند پر گئے اور چاند پہ جانے کے بعد بڑے خوش ہوئے کہ ہم چاند پر آ گئے، اور ہم نے جو ہے وہ چاند پہ آنے کے بعد بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن جب وہ چاند پر پہنچے تو چاند پر پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چاند کبھی توڑا گیا تھا، یہ چاند کبھی توڑا گیا تھا، اور توڑنے کے بعد کبھی جوڑا بھی گیا تھا۔ جیسے آئینہ ٹوٹ کر جوڑا جائے تو اس میں سے ایک ہلکا سا نشان ہوتا ہے، ایسے انہوں نے وہاں محسوس کیا۔ تو انہوں نے تحقیق کی کہ اتنا بڑا چاند جو زمین سے بہت بڑا ہے تو اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، اور توڑ لیا گیا تو پھر جوڑا کیسے جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ہاں آج سے کچھ صدیاں پہلے ایک ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا جس نے مینا کی وادی میں یا جبل ابو قبیس پہ کھڑے رہ کر اشارہ کر کے ہی دو ٹکڑے کیا تھا۔ اور توڑنا تو سب کو آتا ہے لیکن انہوں نے جوڑ بھی دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے توڑا بھی تھا اور جوڑا بھی تھا۔ قربان جائیں، جب ان کے انگلی کے اشارے کی شان یہ ہے انگلی کے، تو ان کے پنجوں کی شان کیا ہوگی، اور جب ان کے پنجوں کی شان آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی۔ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ میرے گنہگار ہاتھ ان ہاتھوں کے برابر نہیں ہے، بس میں سمجھانے کے لیے۔ تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی، اور جب ان کی کلائی کی شان بے مثال ہے تو ان کے بازوؤں کی قوت کیا ہوگی، اور جب ان کا بازو بے مثال ہے تو ان کے سینے کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب ایسے وجود والے محمد کی یہ شان ہے تو محمد عربی کو بنانے والا جو خدا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس خدا کی قوت کیا ہوگی۔ ہم تو اس اندیکھے خدا کو حضور کے ذریعے سے مانتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا۔ پھر ابو جہل نے اپنے دوست کو جس کا نام حبیب تھا اس کو خط لکھا۔ حبیب کو جیسے خط ملا حبیب نے خط پڑھا، خط میں یہ لکھا تھا، میرے دوست پرانی تیری میری دوستی ہے، ہمیں ایک مشکل آن پڑی ہے، اس مشکل میں ہماری مشکل کو دور کر آ، تجھے بہت زیادہ جو ہے معلومات نبی اور نبوت کے بارے میں، آ کر کے اس سے بات کر۔ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، ہمارا ہی رشتہ دار ہے، اس کا نام محمد ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، ساری باتیں اس نے لکھی، اور لکھنے کے بعد کہا جلدی سے آؤ اور آ کر کے اس کو ایسا پھنساؤ کہ وہ تمہاری باتوں کا جواب نہ دے سکے، اور وہ جامد و ساکت ہو جائے، وہ لاجواب ہو جائے، تاکہ پھر ہم پورے مکے میں اس کے مشن کو ختم کر دیں۔ جیسے ہی حبیب کے پاس جو ہے وہ خط پہنچا، حبیب نے اسی وقت اس تیز رفتار قاصد کے ساتھ ایک تیز رفتار سواری لی اور وہ سیدھے مکہ آیا۔ اور مکے میں جب آیا تو پورے مکے میں جشن کا ماحول تھا، پورے مکے میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ حبیب آیا، اتنا چتر چالاک انسان آیا کہ بڑے بڑوں کو وہ اپنی باتوں کے داؤ پیچ میں پھنسا لیتا ہے، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی جو ہے وہ شاعری میں بات کرے تو حبیب شاعری میں جواب دیتا ہے، کوئی لفظوں میں بات کرے، نثر میں بات کرے تو وہ نثر میں جواب دیتا ہے، کوئی سیاست کی کرے تو وہ سیاست کی، ریاست کی کرے تو ریاست کی، مذہب کی کرے تو مذہب کی، وہ ساری باتوں کو جانتا ہے، بہت ہوشیار ہے حبیب۔ حبیب آ گیا ہے، اب محمد عربی کو وہ لاجواب کر دے گا، لیکن یاد رکھے حق حق ہوتا ہے۔ حبیب آیا، شام کا وقت تھا، شام کے وقت حضور کو اطلاع دی گئی ایک بندہ آیا ہے، کیا آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ حضور نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، کون کیا بات کرنا چاہتا ہو؟ کیونکہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جب سکہ کھڑا ہوتا ہے تو کہیں بھی اچھالو کھن سے بچتا ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں۔ سارے مکہ کے بڑے بڑے گنڈے، سارے مکے کے بڑے بڑے اوباش آج دلوں کے اندر پھدک رہے تھے کہ ہم محمد عربی کے سامنے ایسے کو لائے ہیں کہ جواب ہو جائیں گے محمد عربی، لیکن قربان میرے امام نے کہا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب سامنے آیا، سامنے آنے کے بعد شام کا وقت ہے اور اتفاق سے 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، 14ویں شب ہے، چاند کی دودیا روشنی مکے کی زمین پہ پڑ کر مکے کے ریگزاروں کو جو ہے دودیا روشنی
रोशनी से जगमगा रही है, वो दूध या रोशनी जब मेरे नबी के चेहरे पे पड़कर वहां से नूर हासिल करती है तो देखने वाले पता नहीं कर पाते कि रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है, रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है। क्यों चांद से तशबीह देना, ये भी कोई इंसाफ है? चांद पर तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। अल्लाह अल्लाह। हबीब यमनी ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है कि आपने दावे नबूवत किया है, आपने नबी होने का दावा किया है। मेरे सरकार ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। जब मेरे करीम आका ने कहा तो हबीब ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, मेरे दो सवाल है, एक सवाल मैं पहले करूंगा और उसके बाद दूसरा सवाल इस सवाल का जवाब मिलने के बाद करूंगा। हाय हाय, मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं? मेरे सरकार ने कहा, बोलो पहला सवाल तुम्हारा क्या है? उसने कहा, ए मोहम्मद अरबी, ये जो चांद चमक रहा है, अगर इस चांद के तुम दो टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है, इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा, जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया, हुजूर ने कोई रुके नहीं, बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया, कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब, हबीब यमनी कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया। अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए, मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मौजज़ा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है हुजूर के, ये आज के, वरना हुजूर के हाथ के मौजज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मौजज़ा, इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं, इतना नहीं किया। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए। बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई। सोचा कि पहला इतना मुश्किल था, अब दूसरा इससे मुश्किल नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा मोहम्मद ने चांद पे भी जादू कर दिया। हुजूर ने फरमाया, चांद पे तुमने अभी कहा ना कि आसमान की चीजों पे जादू नहीं होता, और अगर तुमको यूं लगता है कि मैंने चांद पे जादू किया या लोगों की आंखों पे जादू किया, तो जो लोग जंगल में सफर पर हैं वो जब आ जाएंगे तो उनसे पूछना कि चांद टुकड़े हुआ क्या नहीं हुआ। बल्कि ये तो हुजूर का मौजज़ा है। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने उस वक्त आसमान को देखा, उस वक्त जिसने आसमान को देखा उसको चांद के टुकड़े नजर आए। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो है, इस्लाम जिसने कबूल किया, ये अब्दुल्ला शाह चंगाल ने जो है वो जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह क्या बनी पता है? वो अपने बाग में बैठा हुआ था, बाग में बैठे हुए उसने हिंदुस्तान में देखा, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा ने, उसने कहा ओ देखो 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 चांद दो टुकड़े हो गया, ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया, कहा ये चांद अचानक दो टुकड़े कैसे हुआ? कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मक्के में एक मोहम्मद नाम का पैगंबर है जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने यहां से काफिला भी भेजा, उसने यहां से काफिला भी भेजा, वक्त भी भेजा, उसकी तफसील अलग है, अभी वो नहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात, चौथा मौजज़ा, चांद के इशारा करके टुकड़े किए। सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए,
پھر اشارہ کیا تو وہ جڑ بھی گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کتنے معجزے ہو گئے؟ 5. ایک توڑنا نا، ایک جوڑنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. توڑا بھی جوڑا بھی. اگر نہ جوڑتے تو آج تک روزانہ 2 چاند نکلتے. بے شک بے اگر حضور نہ جوڑتے شک تو روزانہ 2 نکلتے، لیکن جوڑ کر 1 کر دیا. کتنے ہو گئے؟ 5. اب چھٹا ہاتھ کا معجزہ کیا؟ حالانکہ یہ ایک معجزہ نہیں، یہ درجنوں معجزات کی زنجیر ہے، بے شک. لیکن میں اس کو شمار نہیں کروا رہا ہوں. صرف ہاتھ کے جو ہاتھ سے متعلق ہے حضور کے وہ بتا رہا ہوں، جو ہاتھ سے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں. اب جو حبیب تھا وہ دیکھو، کچھ لوگوں کو جو اللہ عقل دیتا ہے نا وہ حق قبول کرتے، کچھ جو ضدی ہٹ درم ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، لیکن جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں. حبیب نے دیکھا نا کہ ایک میرا سوال پورا ہو گیا. اب تو دھیان دیجئے میرے بچوں اے بیٹا چپ رہو تھوڑا سا. لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو آگے نہیں بیٹھنے دینا، میں کہتا ہوں لیکن نہیں بیٹھنے دو، یہ اپنا مستقبل ہے، یہ سنیں گے تو کل ان کو یاد رہے گا. 2-4 بچے بدماش دکھتے ہیں، باقی سب بچے اچھے ہیں، لیکن یہ بھی مکمل بدماش نہیں ہے، تھوڑے سے. اگر منع کر دیں تو ابھی چپ ہو جائیں گے، ابھی نہیں کرنا بات، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ حضور کا ذکر سنو میرے بچوں، تمہاری تقدیریں سنورے گی، بڑے ہو کر تم بھی بہت بلند بنو گے. حضور کا ذکر سنو. یہ جو آج کل ہم لوگ بولتے ہیں نا، یہ ہم اپنے بچپنے سے علماء کی تقریر سننے جاتے تھے، بلکہ ہمارا بچپنا اسی طرح گزرا ہے کہ ہم نے کبھی اٹی ڈنڈو نہیں کھیلا، کچولیاں نہیں کھیلی. ہمارا کھیل الحمدللہ یہ تھا، میرے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں، رات کو مولانا کی تقریر، جو جتنے بھی مولانا آتے تھے دور دور شہر میں جہاں بھی جاتے تھے ہم جا کر سنتے تھے، اور رات کو سن کر آتے تھے، اور صبح دوستوں کی محفل میں وہ پوری تقریر ایسے سناتے تھے. جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ آپ کو گواہی دیں گے. یہ ہمارا شوق تھا تقریر کرنا، اور یہ میرے رب کا کرم ہے، میری ماں کی دعا ہے کہ ایک بار جس مقرر کی تقریر جس انداز میں سنی، اس کی پوری تقریر اسی انداز میں سنانے کی صلاحیت اللہ نے مجھے بچپن سے دی تھی. تو تم سے بھی کہتا ہوں بیٹا سنا کرو اور گھر جا کے سنایا کرو. ہاں انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں تمہیں ملے گی. تو ہم علماء کے ساتھ بچپنے سے رہتے تھے، ان سے سنتے تھے، ان کو سناتے تھے. تو آپ بھی سناؤ بیٹا، اس کی برکت ملے گی. بات کرنے کے لیے تو بہت وقت ہے نا، ابھی محفل ختم ہو جائے گی، پھر بیٹھ جانا مہابھارت لے کے، جتنی کرنا ہے یار، کون منع کرتا ہے. لیکن ابھی تو میری سن لو، ابھی مجھ سے نہیں سنو گے تو تم گھر جا کے سناؤ گے کیا؟ درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دیکھو چپ ہو گئے نا، یہ بچے میری بہت مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. بچوں کرتے ہیں نا مجھ سے محبت، تو کرتے، میری بات بہت مانتے ہیں. جب کہہ دو اب چپ، سب بچے چپ. دیکھیے ایک بھی کوئی کچھ نہیں بولے گا انشاءاللہ. ان کے ماں باپ جب نہیں بولتے تو یہ کیسے بولیں گے؟ بات سب مانتے ہیں الحمدللہ تعالی. اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ خوب عروج دے، تم سب کو خوب بلندیاں دیں. اللہ تعالیٰ ایک خطیب نہیں، تمہارے شہر میں ہر بچہ بڑا ہو کر خطیب بنے، آمین. سنیت کی خدمت کرے، مسلک کی خدمت کرے. ہاں انشاءاللہ ہمارا شہر بہت بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بہت مقرروں کی، مبلغوں کی ضرورت ہے. اللہ تم سب کو سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے، دین کا داعی بنائے، تمہاری زبانوں میں اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا فرمائے. حبیب نے دیکھا، ایک سوال پورا ہو گیا، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے، اشارہ کیا چاند جڑ گیا. اب حضور نے مسکرا کے کہا حبیب دیکھ لیا نا، دیکھ لیا نا؟ جی دیکھ لیا، ڈھیر ہو گیا وہ. حضور نے کہا اب دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں. حضور دلوں کے حالات جانتے ہیں، ویڈیو حضور دلوں اگر کی اچھا کیفیت لگا ہو تو جانتے ہیں. لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.